حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں تشریف لائے، ان کو بہت زیادہ سمجھایا اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے جو پیغام دیا ہے اس پیغام یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، دشمنوں کے ساتھ اور جاننے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ تمام قصہ قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے۔ اور حضرت سے مطالبہ کیا گیا کہ ایک ایسی عجیب الغریب چیز آپ ہمیں دکھائیے کہ ہم واقعتاً مان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور معجزے کے طور پہ انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی ہمارے درمیان میں رہے، چلے پھرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اونٹنی آ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نافرمانی کرو گے، نبی کے خلاف چلو گے اور اللہ کی نشانیوں کو پامال کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے وہی کیا جس کا خطرہ تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے پورے کے پوری بستی، پورے کے پورے مدائن صالح پہ ایسا عذاب آیا کہ جبرائیل امین سے کہا گیا کہ ان کو خوفناک آواز سے مار دیا جائے۔ ایسی ہیبتناک آواز آئی کہ ان کے خوف کے مارے کلیجے منہ میں آ گئے اور وہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عاجز و فقیر کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں یہ بھی موقع دیا کہ ہم مدائن صالح گئے، بڑا عجیب ماحول ہے وہاں پہ، اور قرآن کریم کی حقانیت کے منہ بولتے دلائل، قرآن کریم کی سچائی کے سامنے ظاہر باہر دلائل وہاں پہ موجود ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں میں انہوں نے پتھر کو کاٹ کے گھر بنائے ہیں، ایک گھر نہیں، دو گھر نہیں، خدا جانے کوئی ہزاروں کی تعداد میں گھر ہیں، اور پوری بلڈنگیں، پورے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہاڑ کے اس طرف سے آپ داخل ہو جائیں، اندر سے ایک کمرے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، آخر کار آپ پہاڑ کے دوسرے کونے پہ باہر نکلیں گے، اور گھروں کے اندر بڑے الماریاں بنی ہوئی ہیں، بڑے دیواروں کے اندر جگہیں بنی ہوئی ہیں، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں۔ کہتے ہیں اس میں یہ قوم سمود والے سوتے تھے، اور وہاں پہ وہ پہاڑ بھی موجود ہے جس پہاڑ سے اللہ کے حکم پر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی نکلی تھی، اور وہ بہت بڑا پیالہ جس میں آدمی اتر جائے تو نظر نہ آئے، وہ پیالہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس پیالے میں وہ اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا تھا،
اور اونٹنی کے قتل کے بعد جو اس کا بچہ پیچھے رہ گیا تھا اس نے فریاد کی، رویا، آسمان کی طرف دیکھ کے آوازیں نکالی۔ اللہ کے حکم سے جس پہاڑ سے وہ نکلا تھا وہی پہاڑ واپس کھلا اور اونٹنی کا بچہ واپس پہاڑ میں چلا گیا، غائب ہو گیا۔ ہمارے شیخ المشائخ بھی تھے، استاذ الاساتذہ بھی تھے، عرب و عجم کے استاذ تھے، حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ کے گولڈ میڈلسٹ تھے، اور مسجد نبوی کے تمام بڑے اساتذہ اور ائمہ کے شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مدینہ منورہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ آج بھی حضرت صالح کی اونٹنی پہ جو ظلم کیا گیا اور اس بچے کی فریاد آج بھی اس کی آہ و فغاں سنائی دیتی ہے۔ اور حضرت نے خود فرمایا کہ میں گیا مدائن صالح میں کئی دن رہا اور رات کے وقت ایسی آوازیں سنائی دی گئیں کہ وہ آوازیں کائنات نے کبھی نہیں سنی۔